اچھا، بچوں کے غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غصے کو جب سنا جائے گا یا سمجھا جائے گا تو تب بھی یہ تحلیل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب کنٹرول کرنے کے لیے چند ہم ٹیکنیکس جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود اسٹارٹ فرام یور سیلف، اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ آپ جو پیرنٹس ہیں وہ اگر رول ماڈل گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ خود جو ہے برداشت آپ کے اندر زیادہ ہے یا برداشت کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جہاں پہ بالکل ان نیسیسری ہے، اور خاص طور پہ اسپاؤس ریلیشن جو آپس کا ہے وہ، تو وہاں پہ اگر آپ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کہیں پہ ایک طرف سے کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو آپ پھر بھی برداشت کرتے ہیں چیزوں کو، تو یہ بچے اس سے سیکھتے ہیں۔ ایون آپ ٹریولنگ کے اندر جا رہے ہیں، ٹریفک ہے، سگنل ہے، ایک گاڑی ادھر سے مڑتی ہے ادھر سے آ جاتی ہے، تو سم ٹائم آئی پرسنلی نو کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت غصہ آتا ہے، لیکن اس وقت بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ بچے کیونکہ آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بچے کیونکہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو غصہ کنٹرول کرنے مختلف طریقے سکھائیے کہ اچھا آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ سانس لیجئے، 2-4 بار، 5 بار، 7 بار سانس لیجئے۔ آپ اسی طرح اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، آپ پانی پیجئے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ آپ کو غصہ جس کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا نام پیپر پر لکھیے اور پیپر کو پھاڑ دیجئے۔ بڑے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر، عموماً یہ ہوتا ہے، تو بجائے کہ بہن بھائی چھوٹوں کو ماریں تو اس سے بہتر ہے کہ پاؤں زمین کے اوپر ماریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مختلف بچوں کو ٹیکنیک سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ، اسی طرح بچے کیونکہ حساس ہوتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ایج ٹو ایج ہوتا ہے، مطلب چھوٹا بچہ جو بہت ہے تو وہ عموماً جو دودھ اسے نہ مل رہا ہو تو وہ روتا ہے۔ اس طرح چھوٹے بچے ٹریولنگ کے اندر بہت زیادہ جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں، اب وہ تھکن کی وجہ سے وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بڑے بچے ہیں ان کی ریزن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، جو ہم میرے دوسرے سیشن میں ریزن کیا ہے غصہ بچوں کا آتا ہے وہ اس میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو حساسیت کو دیں۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ بچے جو پرسکون رہیے، آپ پرسکون رکھنے کی ضرورت اگین وہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ سم ٹائم بہت ساری چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ کو غصہ شو کرنا ہوتا ہے، اس کا آلٹرنیٹو موجود ہوتا ہے۔ آپ کو ڈانٹ کے بغیر آپ کام چلا سکتے ہیں، دیکھ کے بغیر بہت سارے کام چل سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ عام بڑی چیز ہے وہ ہے بچوں سے ریلیشن۔ آپ بینگ اے پیرنٹس، آپ کا بچوں سے جتنا تعلق اسٹرانگ ہوگا، اور یہ میں اگین پرسنل بیس ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کا بچہ جو ہے وہ غصہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ شاید چند سیکنڈ بھی نہ ہو، تو آپ وہ اسی ریلیشن کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے یہ بات کہ آپ بچوں کے ساتھ نرم مزاجی ہوگی، سختی ہوگی، بیلنس ہوں گے، جس طرح سے آپ ان سے پیش آ رہے ہوں گے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرکیٹ کرتی جاتی ہیں بچوں کے اندر، اور ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا لازمی ہوتا ہے۔ بچوں کے غصے کنٹرول کرنے کی ضروری ہے کہ آپ لمٹس کا تعین کریں کہ اچھا غصہ کرنا ہے تو بات کرنی ہے، چیز اٹھا کے نہیں پھینکنی، ہاتھ سے نہیں مارنا۔ اور یہ بھی میں نے کیونکہ پریکٹیکل کیا دیکھا کہ آپ اگر لمٹس کا تعین کر دیں کہ وہ اچھا غصہ اس لیے ہے کہ یہ نیچرل ہے، فطری ہے، اگر جیسے بڑوں کو غصہ آتا ہے ایسے چھوٹوں کو بھی آتا ہے۔ اب بڑوں کے پاس بہت سارے وے ہوتے ہیں جہاں پہ غصہ نکل جاتا ہے، اب بچوں کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے وہ خود سے ہی یا والدین کے سامنے یا چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ہی کودتے ہیں، نہ ہو تو وہ اس طرح روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ لمٹس تعین کر دیں کہ اچھا غصہ کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی ہاتھ سے کسی کو جو ہے نہیں مارے گا، کوئی چیز اٹھا کر نہیں پھینکے گا، کوئی اونچا نہیں بولے گا، روم کے اندر سے آواز باہر نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ بچوں کے ساتھ ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کنٹرول کرنے کی ضروری ہے کہ ایک بچوں کے جو غصہ کرنے کا حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ
جیسے بڑوں کو غصہ آتا ہے ایسے ہی بچوں کا آتا ہے. تو آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اسے کس بات پہ غصہ آتا ہے. یہ زیادہ ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے کنٹرول ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اصلاحی طریقہ اپنائیں. یعنی ہم کوشش یہ کریں کہ بچے کی اصلاح ہو، بجائے کہ آپ بچے پہ تنقید شروع کر دیں، لیکچر دینا شروع کر دیں اور سزا دینا شروع کر دیں، یا کوئی ایسی چیز کریں جو اس کے غصے کو مزید مضبوط کرے بجائے کہ وہ ریڈیوس ہو یا کنٹرول کرے اور ختم کرے. تو اصلاحی طریقے کے طور پہ کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو غصہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف اسے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک سکھائیے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ غصہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فطری ہے، اور جب وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں وی کین انڈرسٹینڈ، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موقع ایسا تھا جس پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، یا جو بھی غلط ہوا وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوور آل یہ ریزنز نہ بنیں کہ بچے غصے کو کنٹرول کریں، اور یہ جتنے طریقے ہیں، تو اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ایک رول ماڈل کے طور پہ موجود ہیں، اور ان کا ریلیشن جو بچوں کے ساتھ ہے اور جو فیملی کا آپس کے ساتھ ہے، تو آپ بلیو کیجیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بچے بھی اسی طرح سے کنٹرول میں رہتے ہیں جب آپ خود رول ماڈل کے طور پہ